अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़ारूक नज़र, पाकिस्तानी फ़ैन। और कुछ सियासी मैदान में जो अपडेट्स हैं, सुहेल आफरीदी ने खैबर पख्तूनख्वा सूबे का हल्फ उठा लिया वज़ीर आला का। और उसमें उसके बाद की जो कुछ मामलात हैं, पहले तो जो उनकी नामज़दगी का ऐलान किया गया उस वक्त ही बहुत ही ज़्यादा एक भूंचाल सा आ गया। DGISPR साहब वहाँ पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने गए और उन्होंने कहा जी हम एक इंसान या एक बंदे की जो ख्वाहिशात हैं उसके ऊपर रियासत को कुर्बान नहीं कर सकते, कुछ इस किस्म का बयान था। बहरहाल फिर भी तहरीक इंसाफ के जो MPAs थे वो साबित कदम रहे और 90 वोटों के साथ वो वज़ीर आला बन गए। अगले दिन जब उन्होंने कोशिश की कि वो इमरान खान से मिलने जाएंगे, लेकिन वहाँ पर उनको अडियाला में बिठाया गया और काफ़ी देर इंतज़ार के बाद उनको वापस जाना पड़ा। और राना सनाउल्लाह साहब का एक बयान TV पे सुना कि जी असल में जो उनकी गरज चमक थी ज़रा उनको ठंडा करना था, उनको उनकी औकात दिखानी थी कि अगर वफाक नहीं चाहेगा तो फिर आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक लश्कर लेकर आएँ और जेल के दरवाजे खुल जाएं और आपकी तकारीर जो हैं इस किस्म की जो गरज चमक है उससे हम इम्प्रेस होके आपके लिए वो कुछ कर दें जो आप चाहते हैं। तो ये तो वफाक की तरफ से फिर उस दिन जवाब दिया गया। और उसके बाद फिर पता चला कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुहेल आफरीदी साहब ने एक रिट दाखिल की है और उम्मीद है कि शायद जुमेरात को उनकी मुलाकात हो जाए। तो जो एक महाजराई का जो सिलसिला तहरीक इंसाफ का, गो के एक ताज़ा दम वज़ीर आला आए हैं, लेकिन उनको भी अब एक इतना तजर्बा हो चुका है हमारे वफाक का या 2022 से PTI या तहरीक इंसाफ के लोगों को जिस तरह से हैंडल किया जा रहा है। एक मौका होता था जब इमरान खान का कहा जाता जी ये हमारी रेड लाइन है, इनके बारे में कोई कदम भी नहीं उठा सकता। और काफ़ी देर तक ये सिलसिला जो PTI का था वो कामयाब भी रहा। पंजाब में कोई जुर्रत नहीं कर सकता था कि ज़मान पाक जो है वो इमरान खान को गिरफ्तार करने चाहे, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनको गिरफ्तार किया गया, फिर उनकी ज़मानत हुई और फिर एक बार उनको जब गिरफ्तार किया गया है तो तकरीबन अब 3.25 साल हो चुके हैं वो गिरफ्तार ही हैं। तो और दूसरी तरफ फिर तहरीक इंसाफ को जिस तरह से कुचला गया है 8 फरवरी के बाद, जो एक पहले तो उनका वोट जो है वो चोरी किया गया और जिस तरह से दीदा दलील के साथ अदालतें, इंतज़ामिया, जो इस वक्त मौजूदा हुकूमतें हैं वो कानून की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, उनको कोई अब फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब पिछले ही दिनों जो तहरीक लब्बैक के जो कारकुन थे तकरीबन 6000 के करीब उनकी तो गिरफ्तारियां हुई हैं। अभी तक पता नहीं है कि साद रिजवी या नसर रिजवी जो उनके खादिम हुसैन रिजवी साहब के बेटे हैं वो कहाँ हैं। और इवन ये यहाँ तक खबरें सुनने को मिली कि शायद खादिम हुसैन रिजवी साहब की जो कब्र है उनकी बाकियात को किसी और जगह शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो ये भी खबर 1-2 दिन पहले हमने सुनी, लेकिन फ़िलहाल कोई उसकी अपडेट्स नहीं है। लेकिन वही हुआ कि जो महाजराई खैबर पख्तूनख्वा और वफाक के दरमियान या एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जारी थी वो अभी भी जारी है। फिर नेक्स्ट डे जो है वो एक आला सतही इजलास था जिसमें सारे सूबाई वज़रा आला जो हैं उनको शामिल होना था, लेकिन उस इजलास में सुहेल आफरीदी नहीं गए। तो सुहेल आफरीदी का ना जाना मैं तो समझता हूँ कि अगर उनको एहतजाजन वो नहीं गए कि जी मेरी मुलाकात नहीं कराई, तो वो उनके लिए एक अहम मौका था कि वो आसिम मुनीर साहब के सामने, शहबाज शरीफ साहब के सामने, मरियम नवाज साहिबा के सामने या दीगर जो भी इस वक्त मुल्क चला रहे हैं उनके सामने वो इनिंग खेलते कि जिसका इजहार वो अपनी असम्बली में कर चुके, उस तरह से कोई बदतमीजी ना करते, लेकिन वो डट के कहते कि जी मैं कप्तान ने मुझे नॉमिनेट किया है, उसने मुझे वज़ीर आला बनाया है, तो ये आप लोग हैं कि आप मुझे इजाज़त नहीं दे रहे। और शहबाज शरीफ साहब का भी जब फ़ोन आया उनको मुबारकबाद का, तो आपको याद होगा सुहेल आफरीदी के बकौल उन्होंने कहा जी मैंने उनसे इजाज़त मांगना चाहिए, तो शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं पूछ के बताता हूँ। तो फिर वो सारे जो लोग वहाँ पे मौजूद थे अगर उनके सामने वो अपनी बात को रखते तो मैं समझता उस वॉकआउट से वो 1000 गुना वो बेहतर था कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू, एक कलेक्टेड आप वज़ीर आला हैं, पूरे एक 4-5 करोड़ आबादी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इस तरह से इजलास से गैर हाज़िर होना ये मैं समझता हूँ कि एक अच्छा एक आपका प्लान नहीं था।
اس کے بعد ایک فوٹیج میں نے دیکھی جی، آئی جی خیبر پختونخوا کو محسن نقوی صاحب چابیاں دے رہے ہیں کچھ بلٹ پروف گاڑیوں کی، اور وہ آج پتہ چلا ہے کہ صوبائی وزیر اعلیٰ صاحب نے ان گاڑیوں کو واپس کر دیا ہے۔ جنگ اخبار میں دیکھ رہا تھا جی، اس کی وجہ انہوں نے کہا کہ یہ ناقص گاڑیاں ہیں۔ تو یہ ایک بہت ہی بظاہر تو وفاق اور صوبوں کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپس میں محاذ آرائی ہے صوبے کی، لیکن لڑائی ایسی نہج پہ ہے کہ جو گلی محلوں میں چھوٹے چھوٹے معاملات کے اوپر ہم کرتے ہیں کہ جی ایک چیز واپس لوٹا دی یا ایک چیز جو ہے وہ لینے سے انکار کر دیا، تو یہ جب تک یہ معاملہ رہے گا۔ اور پھر اب خیبر پختونخوا کے معاملات میں جب ہم نے دیکھا ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے کہا کہ مذاکرات کے بارے میں انہیں تو غزوہ بدر کی مثال دے دی، لیکن بالآخر قطر دوحہ میں جا کے مذاکرات ہی کرنا پڑے طالبان سے اور ایک جنگ بندی کا معاہدہ کرنا ہی پڑا ہے۔ حالانکہ 23 پاکستان کے جوان شہید ہوئے، دوسری طرف سے بھی بہت سی اموات ہوئی ہیں، لیکن بالآخر جو ہے وہ ہوئی تو بات چیت۔ تو یہ ایک اس قدر آپ معاملات کو سر سے اوپر لے جائیں کہ جہاں سے جب آپ کی واپسی ہو یا آپ کو واپس ہونا پڑے تو ندامت اور شرمندگی محسوس ہو، تو ایسے وہاں پر اتنے انتہائی لیول پہ جانا ہی نہیں چاہیے، نہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کو۔ اور اب سہیل آفریدی کے لیے ایک بہت ہی ایک اہم ٹائم ہے۔ جنید اکبر صاحب جو ان کے صوبائی صدر ہیں خیبر پختونخوا کے تحریک انصاف کے، وہ یہ کہہ رہے تھے جی ہم تو پھر بھی کوئی تھوڑا بہت ڈر جاتے تھے کہ ہماری اولادیں ہیں، ہمارے کاروبار ہیں، یعنی جو کچھ عمر کے بڑے جو لیڈر ہیں، لیکن اس وقت جو نوجوان کی عادت ہے اور جو سہیل آفریدی جن کی نمائندگی کر رہے ہیں، تو ان کو کوئی نتھنگ ٹو لوز والا معاملہ ہے، اور وہ بالکل جو بھی عمران خان ان سے چاہیں گے وہ کر گزریں گے۔ تو اب دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں، کچھ انہوں نے کہا ہے کہ اب خیبر پختونخوا کے لیول پہ وہ کچھ جرگوں سے یا مائدین سے وہ بات چیت کریں گے، اس بات چیت میں وہ کیا کہیں گے۔ آج پھر صوبائی اسمبلی میں ان کا خطاب تھا، اور خطاب وہی ایک جاہرانہ انداز سے خطاب تھا، اور انہوں نے کہا کہ یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایک جو قائد جن کی وجہ سے ہم وزیر اعلیٰ ہیں یا ہماری حکومت ہے ان سے ہماری ملاقات ہی نہ ہونے دی جائے۔ قانونی راستے اپنائے جا رہے ہیں، اور اگر قانونی راستے میں کوئی رکاوٹ ڈالی گئی تو پھر اس کا کوئی الگ سے ہم طریقہ کار سوچیں گے۔ تو یہ جو الگ سے طریقہ کار ہے اب وہ یقیناً ایک محاذ آرائی ہوگی، اور محاذ آرائی کا جو نتیجہ پہلے ہم نے دیکھا ہے سوائے قتل و غارت گری کے، اور جو وفاق میں کہا جاتا تھا کہ پہلے جی بات چیت یا کوئی صبر، کوئی برداشت، کوئی رحم، یہ ساری چیزیں اس وقت جو 3-4 سال کی رجیم ہے ان کی ڈکشنری میں یہ الفاظ ہی نہیں ہیں۔ ہم نے دیکھ لیا مرید کے میں کہ کس طرح سے لوگوں کو گولیاں برسائی گئیں، اور وہ آڈیو ہمارے پاس موجود ہے سعد رضوی صاحب کی کہ کس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی خدا کے لیے گولیاں نہ چلاؤ، آپ کو آپ کی وطن کا واسطہ ہے، آپ کی ماؤں کا واسطہ، یعنی کیا کیا واسطے انہوں نے نہیں دیے جو آڈیو ہم تک پہنچی ہے۔ لیکن کوئی رحم، کوئی احساس، کوئی جو ایک برداشت ہے وہ بالکل ختم ہو چکی ہے۔ بلکہ اس سے پہلے ہم نے جو ڈکٹیٹرز کے دور آئے تھے ان میں بھی بہت سے جو سینئر لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ایسی اس قسم کی حیوانیت پہلے نہیں تھی جو آج کل ہے۔ تو کافی ٹف معاملات ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ ایک جو سیاست ہوگی خیبر پختونخوا میں وہ کیسی ہوگی۔ بالکل ایک سیدھا ایک تہیہ ہے کہ ہم نے محاذ آرائی کرنی ہے، ایک سر جیسے کہتے ہیں نا ٹکرا جانا ہے، ایسا معاملہ ہوگا، یا تھوڑا سا جیسے میں نے کہا کہ اگر تھوڑی سی ایک فہم و فراست کے ساتھ یہ معاملات حل کیے جائیں، اس اجلاس میں جہاں سے منیر صاحب تھے، سب موجود تھے، وہاں جا کے سہیل آفریدی اگر بات کرتے، کوئی وہاں سے آپ کو کوئی گرفتار تھوڑی کر لیتا، آپ اپنی ایک اچھے انداز سے اپنی بات کرتے کہ جی مجھے عمران خان نے چنا ہے، اس کے پارٹی نے چنا ہے، تو مجھے اس سے ملاقات کیوں نہیں کرنے دی گئی۔ جب چاہا اس حکومت نے، رجیم نے، تو انہوں نے تو صبح 7 بجے دروازے کھول دیے تھے جیل کے، لیکن یہ کیا وجوہات ہیں کہ عمران خان سے ان کی ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی۔ تو یہ ایک سمجھ لیں کہ ایک پینلٹی سٹروک مس کر دیا سہیل آفریدی نے۔ اب آگے چل کے وہ ایک اٹیکنگ گیم کھیلنا، ایک ٹھیک ہے، ایک اٹیک کرنا ایک بہت آپ کو میچ جتوا بھی سکتا ہے، لیکن بعض اوقات آپ کی وکٹ بھی جو ہے وہ چلی جاتی ہے۔ تو بہت ہی کیلکولیٹنگ اننگ کھیلنی پڑے گی سہیل آفریدی کو، اور بالکل یہ نہیں کہ اندھے پن کے ساتھ وہ کچھ ایسا کام کر گزرے کہ وہاں پہ شاید گورنر راج لگ جائے، یا اور جو آپ کی بچی کچی جو طاقت ہے صوبے میں وہ بھی جاتی رہے، اور پھر ایک قتل و غارت گری شروع ہو جائے۔
تو ہونا یہی چاہیے کہ ذرا امن و امان کے ساتھ، فہم و فراست اور تدبر کے ساتھ آپ کو یہ معاملات قدم بقدم آگے بڑھانے ہیں، تاکہ جو آپ کا ایک ٹارگٹ ہے وہ بھی آپ اچیو کر لیں اور آپ کے اوپر کوئی حرف بھی نہ آئے۔ ایک اخلاقی طور پہ شکست تو اسٹیبلشمنٹ کو ضرور ہوئی ہے، وفاق کو، کہ جو دوحہ میں انہی طالبان کے ساتھ انہوں نے مذاکرات کیے ہیں اور آگے 25 کو پھر استنبول میں انہی سے مذاکرات ہوں گے۔ تو یہ بات تو خیبر پختونخوا حکومت کی یا ان کے لوگوں کی یہ بات سچ ہوئی ہے کہ بھئی مذاکرات جو ہیں وہ بہترین حل ہیں۔ تو اس معاملے میں اخلاقی طور پہ برتری ضرور خیبر پختونخوا انتظامیہ کو ہوئی ہوگی، لیکن آگے کیا کیا معاملات ہوتے ہیں یہ اب دیکھتے ہیں کہ کون بہتر اور کون صحیح سوچ سمجھ کے قدم اٹھاتا ہے۔ تو یہ آج کا ویلاگ تھا۔ جن لوگوں نے ابھی تک، میں تو حیران ہوں کہ ابھی تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا یا آگے شیئر نہیں کرتے یا جو لائک نہیں کرتے، کومنٹس نہیں دیتے، ان کو میں گزارش کروں گا کہ آپ یہ لائک بھی کریں، سبسکرائب کریں اور جو آپ کے کومنٹس ہوتے ہیں وہ ضرور لکھیں۔ اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔